محکمہ اوقاف نے پچھلے 2 سالوں میں سن مالی سال 18-19 اور 19-20 میں کس ویژن کے ساتھ کام کیا ہے اور کیا کیا امپرومنٹ جو ہے نا اس میں آئی ہیں. اس حوالے سے جو سب سے پہلے ہے کہ محکمہ کی مجموعی آمدنی جو ہے اس میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. اگر آپ 18-19 کو کمپیئر کریں جو ہے 17-18 کے ساتھ تو 18.26% اضافہ ہوا آمدن میں. اور جو اس کے علاوہ 2019-20 میں اگر اس کو کمپیئر کریں آپ 18-19 کے ساتھ تو یہ 16.62% اضافہ ہوا. اب یہ دیکھنے کی بات ہے کہ یہ اضافہ کس طرح ممکن ہوا. تو اس میں سب سے پہلے جو ہماری 2 جو مدیں ہیں جس میں آمدن جو ہے وہ محکمے کو ہوتی ہے، ایک کیش باکسز ہیں اور دوسرا جو لینڈ ہے اس کی لیز ہے. لینڈ اور شاپ دونوں کی لیز ہے. کیش باکسز میں اضافے کے حوالے سے جو اقدامات کیے گئے، جس طرح منسٹر صاحب نے اپنا ویژن دیا، جو 17 نکاتی پروگرام ہے اس کے مطابق چیک لسٹ اس کو فالو کیا گیا. مختلف جگہ پہ جب یہ کیش باکسز کھولا جاتا ہے تو جو سپروائزری ٹیم ہے ان کو وزٹ کے لیے کہا گیا. اس کے علاوہ جو اسکائپ اور واٹس ایپ کے ذریعے ویڈیو کالنگ کے ذریعے ان کی جو اوپننگ ہے اس کو مانیٹرنگ کیا گیا. تو اس حوالے سے جو 18-19 میں کیش باکسز کی آمدن میں 7 کروڑ روپے کا اضافہ ہوا. اسی طرح جو لینڈ ہے یا جو زرعی رقبہ ہے اس حوالے سے سب سے پہلی دفعہ یہ ہوا کہ اس کا جو ہے وہ زرع پٹا جو ہے اس کو علاقہ ریٹ کے مطابق کیا گیا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ اوقاف کا اگر رقبہ ہے تو وہ 5,000 روپے سالانہ کرائے پہ ہے اور جو دوسرا پرائیویٹ رقبہ ہے وہ 30,000 روپے ہے. تو اس حوالے سے پہلی دفعہ یہ انسٹرکشن دی گئیں کہ متعلقہ ڈپٹی کمشنر سے علاقہ ریٹ لیا گیا اور اس علاقہ ریٹ کو امپلیمنٹ کیا گیا جو لینڈ کی لیزز کے حوالے سے. اسی طرح جو دکانوں کے ریٹ تھے اس میں ڈسٹرکٹ پرائس اسسمنٹ کمیٹیز کے تھرو، جس میں ایک ڈپٹی کمشنر کا نمائندہ، ایک محکمہ ایکسائز کا نمائندہ اور ایک محکمہ اوقاف کا نمائندہ ہوتا ہے، ان کے جو دکانوں کے ریٹس کا بھی دوبارہ تعین کیا گیا. ان دونوں اقدامات کی وجہ سے جو ہے محکمہ کی مجموعی آمدن میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. یہ فیس منتقلی کرایہ داری کی پالیسی جو ہے اس کو فائنل کیا گیا. اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے 18-19 میں 83,66,000 روپے اور 19-20 میں 1,71,00,000 روپے کی آمدنی ہوئی. اسی حوالے سے آمدنی کو جب زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہم اس چیز کا بھی خیال رکھا گیا کہ اخراجات جو ہیں اس کو کنٹرول کیا جائے. جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب کی ہدایت کے مطابق جو بھی غیر ضروری اخراجات تھے ان کے اوپر کنٹرول کیا گیا. اس وجہ سے بھی جو خاطر خواہ آمدنی تھی تاکہ وہ اویلیبل ہو سکے اور اس کو جو مزارات اور مساجد کی تزئین و تعین کے لیے بہتر طریقے سے ان کا استعمال کیا جا سکے. اگر آپ دیکھیں کہ سن 2018-19 اور 19-20 میں جو ہے 46 جو ترقیاتی اسکیمیں ہیں وہ مکمل کی گئیں اور 55 ترقیاتی اسکیمیں اس وقت مختلف جو ہے علاقوں میں جاری ہیں، جس کا مین کام جو ہے وہ مزارات کی جو ہے مرمت کا کام ہے، ان کی تزئین کا کام ہے اور اس کے حوالے سے اور جو بھی ریپیئر ورک وہاں پہ ریکوائرڈ ہے تو وہ وہاں پہ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ یہ ہوا کہ صوبے میں 9 قرآن محل جو ہیں ان کا ایک منصوبہ جو ہے وہ لانچ کیا گیا. ہر ڈویژنل لیول پہ ایک قرآن محل جو ہے اس کی عمارت بنائی گئی. وہاں پہ جو قرآن پاک کے بوسیدہ اوراق ہے ان کو سٹور کیا جائے گا. پھر وہاں سے جو قرآن بورڈ کی ایک گاڑی جائے گی، وہاں سے وہ ان کو لوڈ کر کے یہاں پہ لاہور میں لایا جائے گا اور یہاں پہ ایک ری سائیکلنگ پلانٹ جو ہے ہم ایک جو ہے پرائیویٹ شعبے کے ساتھ مل کے لگا رہے ہیں تاکہ یہ قرآن کے جو وسیطہ اوراق ہیں ان کو ری سائیکل کیا جا سکے. جہاں تک جو مذہبی جو تقریبات ہیں ان کے انعقاد کا تعلق ہے تو ایک وزیر اعلیٰ جو نعت پروگرام کا انعقاد کیا گیا 2019 میں اور اس میں جو ضلع اور تحصیل کی سطح پر نمایاں پوزیشن ہولڈر جو بچے تھے ان کو انعامات بھی دیے گئے. اسی طرح مختلف تحقیقی کتب جو ہیں ان کی اشاعت بھی کی گئی، جس میں سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ان کی کتاب ہے، حضرت خواجہ غلام فرید ان کے حوالے سے جو کتاب ہے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی ان کے حوالے سے جو کتاب ہے. اس کے علاوہ حقوق و فرائض و اخلاقی تعلیمات کے حوالے سے بھی مختلف کتب شامل ہیں. اسی دور کے دوران یہ پہلی دفعہ ہوا کہ عالمی تصوف سیمینار ہوا، عالمی سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد ہوا اور زونل سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد بھی کیا گیا.
اس کے علاوہ ملکی اور غیر ملکی زائرین کے لیے جو ہمارے مین بڑے شرائنز ہیں، جو مزارات ہیں، جس میں جو ہے حضرت دادا گنج بخش اور حضرت بہاؤالدین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر، حضرت بہاؤالدین زکریا ملتان جو ہے وہ خاص طور پہ قابل ذکر ہیں. وہاں پر زائرین کی سہولت کے لیے اور سیاحت کے فروغ کے لیے کاؤنٹر جو ہیں ان کا قیام عمل میں لایا گیا. اسی طرح ایک ویب سائٹ جو ہے عوام الناس کی سہولت کے لیے PITB کے تعاون سے جو لانچ کی گئی، جس میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں اس میں درباروں اور مساجد کے متعلق معلومات ہیں وہ اس کے اوپر اپلوڈ کر دی گئی ہیں تاکہ کوئی بندہ بھی اس کو وزٹ کر کے اس کے متعلق معلومات لے سکتا ہے. زائرین کی سہولت کے لیے میڈیکل کاؤنٹر جو ہیں وہ مین جو شرائن ہیں ہمارے، وہاں پہ حضرت دادا گنج بخش ہیں، جو ہے بہاؤالدین زکریا ملتان اور پاک پتن شریف پہ وہ کاؤنٹر بھی میڈیکل کاؤنٹر بھی ان کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. جو محکمہ اوقاف میں مختلف اسامیاں خالی تھیں ان کو ہم نے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے جو ہے وہ فل کیا ہے، اور جو باقی رہتی ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ریکویسٹ بھجوائی ہوئی ہے تاکہ ود دا پیسج آف ٹائم جتنی بھی اسامیاں ہیں وہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے پنجاب پبلک سروس کمیشن کے تعاون سے پر کی جا سکیں. اوقاف نیوز جو ہے اس کا دوبارہ اجرا کر دیا گیا ہے، پہلے یہ بند کر دیا گیا تھا. اسی طرح محکمہ اوقاف میں شکایت سیل قائم کیا گیا ہے تاکہ کسی کو بھی اگر کمپلینٹ ہے لانچ کرنی ہو تو وہاں پہ لانچ کر سکے، اور اس میں ہم نے انشور کیا ہے کہ اس کمپلینٹ کے اوپر ایک جو ہے پوائنٹڈ آؤٹ ٹائم میں کارروائی بھی ہو سکے. پہلی دفعہ ہوا ہے ان 2 سالوں میں اوقاف کی جو لینڈ تھی، ایگریکلچر لینڈ تھی، اس کی ڈائریکٹری مرتب کر کے اس کو شائع کیا گیا ہے تاکہ پہلے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ اوقاف کی لینڈ کتنی ہے اور کس کس جگہ پر واقع ہے. اسی طرح ایک بہت زیادہ جو حکومت پاکستان کا اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے کہ جو بیرن لینڈ ہے یا جہاں پہ لینڈ اویلیبل ہے وہاں پہ شجر کائی کی جائے، تو اس سلسلے میں محکمہ اوقاف نے بھی 175 ایکڑ جو وقف اراضی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا، اور محکمہ جو ہے ماحولیات کے تعاون سے وہاں پہ شجر کاری کا کام جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہسٹری آف پاکستان میں کہ ڈیرہ غازی خان میں ہماری جو ہے وہ لینڈ ہے اس کی حد براری نہیں ہوئی تھی، خاص طور پہ موضع سخی سرور میں، اور اس دفعہ جو ہے وہ ماڈرن ٹیکنیک کے ساتھ یہ حد براری جو ہے شروع ہو چکی ہے. اس سے 32,000 جو وقف اراضی ہے وہ اس کا پتہ چل سکے گا کہ محکمہ اوقاف کے زیر جو انتظام ہے وہ کون سا رقبہ ہے، تاکہ اس کے حوالے سے آگے اس کو سبلٹ کیا جا سکے. ناجائز قابضین سے جو رقبہ ہے اس کے واگزاری کے حوالے سے بہت زیادہ ایک جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ کام ہوا ہے. اس میں 2,510 ایکڑ جو رقبہ ہے وہ واگزار کروایا گیا، جس کی مالیت 5,211 ملین روپے بنتی ہے. اب فیوچر کے حوالے سے جو ہم کرنے جا رہے ہیں، جو اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ مختلف جو مزارات ہیں، جو بڑے مزارات ہیں، اس میں پہلے یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پہ ہوگا. کیش ڈپازٹ مشین جو ہیں وہ نصب کی جا رہی ہیں، اس کے لیے ٹینڈرنگ مکمل ہو چکی ہے. ابھی جو پروسیس ہے وہ فائنینشیل بڈ جو اوپن ہو چکی ہیں، تو یہ بہت جلدی ہم اس کا آرڈر دیں گے اور یہ کیش ڈپازٹ الیکٹرانک کیش ڈپازٹ مشینیں لگ جائیں گی. اس کی وجہ سے جو پلفریج کے امکانات ہوتے ہیں وہ کم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے مین مزارات کے اوپر. اس کے حوالے سے جیسے منسٹر صاحب نے بھی اپنے اسپیچ میں ذکر کیا ہے کہ بزنس ماڈل ایک اوقاف ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے ہم نے ڈیولپ کر کے تو آگے PPP جو ایک سیل بنا ہے اس کو بھیج دیا ہے. اس بزنس ماڈل کے حوالے سے یہ ہوگا کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے مختلف جگہ پہ شاپنگ پلازے، ہسپتال اور پارکنگ پلازے تعمیر کیے جائیں گے. اسی طرح جو ہے جو لینڈ ہے اس کی ہم جو ماڈرن تکنیک کے ذریعے جیو میپنگ کے اوپر جا رہے ہیں. جب یہ جیو میپنگ مکمل ہو جائے گی، اس میں جو انکروچمنٹ ہوگی اس کو بھی مانیٹر کیا جا سکے گا، اور ان کی جو آکشن ہے وہ بھی آن لائن جو ہے اس کو وزٹ بھی کیا جا سکے گا، اس کی مانیٹرنگ بھی پاسبل ہوگی. پنجاب انسٹیٹیوٹ آف قرآن اینڈ سیرت اسٹڈیز بڑی دیر سے غیر فعال ہے، اس کو فعال کیا جا رہا ہے. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے ذریعے خالی اسامیوں کے اوپر موضوع افراد کو بھرتی کیا جا چکا ہے اور کیا جا رہا ہے. اور یہ جو ہے قرآن محل جو ہیں ان میں سے 3 جگہ پہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں، باقی 6 جگہ پہ ان کی کمپلیشن انڈر کمپلیشن ہے. اس کو انشاءاللہ جلدی کمپلیٹ کر کے جو ری سائیکلنگ پلانٹ ہے وہ ایک مخیر حضرات کے ذریعے سے یہاں پہ رائے بینڈ روڈ کے اوپر یہ لگایا جائے گا تاکہ قرآن کے بسیدہ اوراق ہیں ان کی ری سائیکلنگ کی جا سکے. بڑے مزارات پر مسافر خانوں کی تعمیر جو ہے یہ بھی ہمارے فیوچر ویژن میں شامل ہے. اسی طرح جو وضو کا پانی ہے اس کو دوبارہ استعمال کرنے کے لیے زیر زمین واٹر سٹوریج ٹینک جو ہے
یہ بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں جو پہلا منصوبہ ہے وہ داتا دربار کے حوالے سے تقریباً کمپلیشن کے قریب ہے۔ اسی طرح جو باقی بڑے مزارات ہیں وہاں پہ بھی یہ منصوبہ شروع کیا جائے گا، اور کوشش کی جائے کہ مزارات بعد زائرین کے لیے مزید سہولتیں فراہم کی جائیں۔ تو اور اسی حوالے سے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ہم نے مختلف اسکیمیں جو ہیں وہ مذہبی اور ثقافتی ورثہ کے حامل مزارات اور مساجد کی تعمیر و مرمت کے حوالے سے مکمل کی جائیں گی۔